شریف خاندان یورپ کیوں گیا ہے 10 دن کے لیے؟ مختلف خبریں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو مس کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ایک دفعہ نیا آرمی چیف لگ جائے پھر ہم عمران خان صاحب سے دو ہاتھ کر لیں گے، تو یہ غیر سیاسی تعیناتی ہو جائے پھر ہم اپنے سیاسی جو مخالف ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ جناب عمران خان کو دشمن ملک کی ایجنسیوں سے خطرہ ہے، راولپنڈی میں ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو کسی جگہ پہ بند کر دینا چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات ہیں جو کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شریف خاندان 10 دن کے لیے یورپ چلا گیا، جناب خبر آ گئی، یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور مختلف جگہوں پہ اب یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب شریف خاندان دیکھیں 10 دن کے لیے چھٹیاں گزارنے لندن چلا گیا، لندن سے یورپ چلا گیا، یا پتہ نہیں کدھر گیا۔ اب وہ یورپ گئے بھی ہیں یا کہیں اور گئے ہیں، یہ بھی ایک کوشچن ہے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جو سمجھنے کی چیز ہے، لندن جو ہے نا وہ شریف خاندان کا گھر ہے، ان کے گھر ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب میاں صاحب خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کتنا ٹائم لندن میں گزارا، کتنے دورے لندن کے کیے۔ اب جو موجودہ وزیر اعظم ہے چھوٹے میاں صاحب، وہ کتنا ٹائم لندن میں گزارتے ہیں، کتنی دفعہ لندن جا چکے ہیں، ان کی اولادیں کتنے عرصے سے اور کب سے لندن میں رہ رہی ہیں، اور بار بار یہ جو ان کے والدین ہیں جو یہاں پہ وزیر اعظم یا کچھ بھی منتخب ہوتے ہیں وہ دوبارہ پھر لندن جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، جس طرح اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ لوگ چھٹیاں گزارنے مری نہیں جاتے، آپ لوگ چھٹیاں گزارنے سوات یا کسی اور ایریا میں نہیں جاتے، تو یہ اس کو اس نظر میں دیکھیں۔ وہ بیچارے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شریف خاندان لندن چلا گیا چھٹیاں گزارنے، نہیں بھائی، وہ ان کا گھر ہے لندن، تو وہ چھٹیاں گزارنے اگر کہیں گئے تو ان کا حق ہے کہ وہ 10 دن کہیں چھٹیاں گزارنے چلے جائیں۔ اس کے اوپر خواہ تنقید شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ جو ان کے دوست خبریں دے رہے ہیں کہ وہ چھٹیاں گزارنے گئے تو یہ سمجھیں وہ لندن میں چھٹی نہیں گزار رہے، لندن میں تو کاروبار چل رہے ہیں، لندن میں تو اپنے گھر رہے ہیں، لندن سے حکومت چل رہی ہے، لندن سے تعیناتی ہو رہی ہے، اتنی سٹریس، او مائی گاڈ، چھٹیاں گزارنے پھر وہ چلے گئے ہیں یورپ۔ اچھا، اب یورپ وہ گئے ہیں، کس جگہ پہ گئے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ممالک میں وہ گھومے پھریں گے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئیں گے، پاکستان نہیں آ رہے، پاکستان کا سفر نہیں کر رہے، اور پتہ نہیں 5 ممالک وہ یورپ میں گھومیں گے، 10 دن گھومیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگین بھائی ان کی مرضی، آپ کو کیا ہے، وہ جائیں جدھر مرضی۔ وہ آپ یورپ میں دیکھیں نا، یورپ میں ٹریول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ نہ غریب لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ پاکستان جا رہے ہوں گے، راستے میں پاکستان کے غریب لوگ نظر آئیں گے، پاکستان کے مسائل نظر آئیں گے، ادھر آئیں گے سڑکوں پہ بہت ایشو ہیں، مطلب مٹی، دھوڑ، اوف مائی گاڈ، کس طرح وہ یہاں پہ آئے نا، اس طرح تو مشکل ہوتا ہے۔ تو یورپ دیکھیں نائس لوگ وہاں پہ ہوگا، بڑے آپ کو پتا ہے کہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں نا کم از کم ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ان لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں جن میں سے میجورٹی ایسی ہے جو مشکل سے اپنی گزر بسر کرتی ہے۔ میرے جیسے لوگ ہیں پاکستان میں، کسی کا کوئی علاج بھی کروانا ہو تو وہ بھی 4 بندوں سے پیسے لے کے لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں بچوں کا۔ کچھ تو آبادی کا ایسا ہے کہ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے وقت کی ہمیں روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، صرف یہ یقین ہوتا ہے کہ اوپر والا کہیں نہ کہیں سے انتظام کروا دے گا، اور اسی یقین کی وجہ سے اس کو کہیں سے وہ روٹی مل جاتی ہے۔ ان لوگوں پہ جو حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، وہ 3 سال سے لندن میں بیٹھے ہیں، پر پھر وہ اب چھٹیاں گزارنے، تعطیلات کرنے وہ یورپ جا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، میرے اور آپ جیسا غریب آدمی سمجھ نہیں سکتا یہ۔ اینی وے، تو یہ چیز ہے جناب، خواہ تنقید نہ کریں، کبھی کبھی مثبت بھی بات کر لینی چاہیے انسان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر اب بڑی تنقید ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اب میاں صاحب کے اوپر جو بہت ساری تنقید ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جی 3 سال سے میاں صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں، ایون فیلڈ یا حسن نواز صاحب کا وہ جو آفس ہے اس کے باہر پچھلے دنوں لٹرلی ہم نے دیگچے دیکھے کہ دیگچے آئے اور دیگچے اندر گئے کیونکہ اندر کوئی اجلاس ہو رہا تھا، مہمان آ رہے تھے۔ کیا ان جگہوں پہ ہم نے کوئی دیکھا کہ پاکستان سے یا دنیا بھر سے کوئی معاشی ماہرین میاں صاحب نے بلائے ہوں اور ان سے 2 گھنٹے میٹنگ کی ہو، اور یا پاکستان سے معاشی ماہرین بلائے گئے ہوں، یا پاکستان سے کوئی سیکورٹی ماہرین بلائے گئے ہوں کہ ریجنل کیا ایشوز ہیں، انٹرنیشنلی کیا ایشوز ہیں، پاکستان کی سالمیت کو کیا خطرہ ہے، معیشت کو کیا خطرہ ہے؟
تو وہ جو ماہرین آتے ہیں وہ کابینہ کے لوگ جاتے ہیں یا ان کے چھوٹے بھائی جاتے ہیں. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں نا، لندن جیسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، دنیا بھر سے آپ اکانومسٹ کو بلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ عالمی سطح کے لیڈر ہیں. اب میں کہوں کہ دنیا کے بڑے عظیم لیڈروں میں نہیں تو عالم اسلام کے، تو دیکھیں نا جس طرح خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب عالم اسلام کے لیڈر ہیں، تو میاں صاحب بھی عالم اسلام کے لیڈر ہیں. اگر آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے تو میاں صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ بات کر رہا ہوں نا، تو میاں صاحب بھی تو اسی ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں نا. میاں صاحب کو یوگوسلاویا کے وزیر اعظم تو نہیں تھے نا، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں تو آپ بلاتے ہیں وہاں پہ دنیا بھر سے، اس میں اسلامی بینکاری والوں کو بھی بلاتے، دیگر لوگوں کو بلاتے. کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی ریسرچ پیپر کچھ ہوتا، کوئی چیز سامنے آتی. پر اینی وے یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، پر میرے خیال میں یہ بھی جو ہے کوئی اتنی اس تنقید میں جان نہیں، بے فضول باتیں جو بھی اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. تو یہ ہے جناب، وہ چھٹیاں گزارنے چلے گئے. لیکن پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر آئی جس میں مریم نواز صاحبہ اور جنید صفدر صاحب کسی ایمبیسی کے باہر یا کہیں پہ کھڑے تھے ویزا وغیرہ کے لیے. وہ کہا گیا کہ پتہ نہیں وہ برطانوی ہوم آفس کے باہر ہیں مبینہ طور پہ یا کدھر ہیں. لیکن اس میں اب ویزے کا ایشو بھی ہے. ویزے کا ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا تھا. میری اطلاعات، میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اس میں بتایا تھا، مجھے جو ذرائع نے بتایا تھا یو کے سے، کہ میاں صاحب کے پاس 10 سال کا ویزا جو 2017 میں غالباً لگا تھا یو کے کا. لیکن اس ویزے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کچھ مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ ری انٹری کرنی پڑتی ہے، ملک سے باہر جانا پڑتا ہے اور پھر واپس آنا پڑتا ہے. لیکن ان کا پاسپورٹ وغیرہ کینسل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت نے، ظالموں کی حکومت نے. تو اب ان کو دوبارہ پاسپورٹ وغیرہ ایشو ہوا ہے، تو اب وہ یو کے سے باہر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ان کا ویزا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ جو ہوم آفس میں اپیل وغیرہ کی تھی، ہمارے سابق وزیر اعظم نے برطانیہ میں ویزے کو ایکسٹینڈ کی اپیل کی، تو جناب انہوں نے وہ ویزا ان کی درخواست دی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپیل وغیرہ کی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے ضد کرتے ہیں ہماری جو عالم اسلام کے لیڈروں سے، مغرب جو ہے نا. تو وہ جناب انہوں نے اس وقت مسترد کر دی تھی. اور اس کا میاں صاحب نے محسوس کیا یا نہ ہو، 22 کروڑ عوام نے بڑا محسوس کیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے مناسب سلوک نہیں کیا. پر اینی وے وہ انہوں نے جو اپیل کی تھی، اب وہ اپیل انہوں نے واپس لے لی ہے. اور اب اس کے حوالے سے کچھ یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو امیگریشن کے لائرز وغیرہ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی پہ جب وہ برطانیہ آئیں گے تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے. اچھا، امریکہ جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جو میں نے پہلے کہا نا کہ جنید صفدر اور مریم صفدر کہیں پہ کھڑے تھے تو کہا گیا کہ جناب شاید وہ امریکہ کا ویزا لے رہے ہیں. تو پر امریکہ کا ویزا تو پاکستان سے بھی لے کے جا سکتے تھے. پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ وہ وہاں سے امریکہ بھی چلے جائیں گے. اور یورپ کی خبر اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کی دھیان یورپ پہ رہے، تو وہ ذرائع سے خبر اس طرح لیک ہوئی اور وہ لوگ یورپ سمجھتے رہیں گے لیکن وہ امریکہ چلے جائیں گے. پر آئی ڈونٹ نو، اس لیے کہ میاں صاحب کی بہت ساری شریانیں وغیرہ بند تھیں، ان کے ڈاکٹر بتا رہے تھے. پھر مریم بی بی کو بھی گئے ہوئے کافی دن ہو گئے، ان کی بھی کچھ سرجری ہونی تھی، اس کے حوالے سے بھی ابھی تک نہیں پتا کہ اب تک وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پر اینی وے وہ چھٹیاں گزارتے گئے ہیں. 3 سال سے محنت کر رہے تھے، لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اگر 10 دن چھٹیاں گزارنے چلے گئے ہیں تو آپ جو ہے خام خواہ اس پہ تنقید نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور چیز، خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں پنڈی میں جناب دشمن ایجنسیاں اس کو ٹارگٹ کر دیں گی، دشمن ایجنسیاں یہ کر دیں گی، وہ ہو جائے گا، ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو جائے گی. بھائی دشمن ایجنسیاں اگر پنڈی میں بھی ٹارگٹ کر دیں گی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی پرتعش جگہ پہ نا، بڑی مطلب پوش جگہ پہ، بڑی پراسائش جگہ پہ اس کو بند کر دیا جائے، باہر رینجر لگا دی جائے، یہ رانا صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا حال ہی میں 1-2 دن پہلے. تو خان صاحب کو بند کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. دشمن ایجنسیاں اس کو اڑا دیں گی اور یہ کر دیں گی خدا نخواستہ. بھائی اگر پنڈی اور اسلام آباد میں بھی ملک کی ایجنسیاں، ملک کے سیکیورٹی ادارے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو پھر تو پورے ملک کو ہی بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ حالت ہے کہ ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے پنڈی اسلام آباد کے اندر، ملک کے دارالحکومت کے اندر، اس کو بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ہم دشمن ایجنسیوں سے ہم اتنا کانپ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب کے سابق وزیر اعظم کو بند کر دو، سیاسی ایکٹیویٹی، جمہوری ایکٹیویٹی نہ ہو کیونکہ دشمن ایجنسیوں کا خطرہ ہے. تو بھائی اگر یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری سیکیورٹی ہے، یہ ہم اتنے مضبوط ہیں تو پھر تو بھائی سب کچھ بند کر دیں، ہم سب کو تالے لگا دیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، تو پھر تو یہی اس کا حل رہ جاتا ہے.
اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی حل نہیں نظر آتا. تو ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے رانا صاحب نے یہ بات کر کے کہ پاکستان میں تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں ٹورزم یہاں پہ ہو, یہاں پہ کرکٹ ہو, یہاں پہ فٹ بال ہو, باہر سے لوگ آئیں, ہماری یہ چیز بھی محفوظ ہے, ہمارے وہ احساسے بھی محفوظ ہیں. بھائی آپ کی تو پبلک جو ایکٹیویٹی ہے وہی محفوظ نہیں ہے. یہ تو ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دشمن ایجنسیوں سے بڑا خطرہ ہے تو لہذا اس کو بند کر دو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو کیا صورتحال ہے اور ہم کتنے مضبوط ہیں اور کتنی ہمارے سب کچھ مضبوط ہے, ہماری سیکیورٹی مضبوط ہے. یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو کہا ہے اس سے کیا تاثر ملتا ہے میں آپ کے اوپر یہ چھوڑ دیتا ہوں, آپ خود اس کو جج کریں. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے جناب کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے ایک دفعہ پھر ہم خان صاحب سے دو ہاتھ کر لیں گے. اب یہ جو ہے غیر سیاسی تعیناتی کا آپ کے سیاسی مخالف سے کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ اس طرح کے بیانات ہیں جس کی وجہ سے ادارے سیاست میں آتے ہیں. آپ غیر سیاسی تعیناتی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ہم لگا دیں اپنا تو اس کے بعد پھر ہم عمران خان کو دیکھ لیں گے. یہی بات عمران خان کرتے ہیں. ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جس آرمی چیف کو وہ لگائے وہ آرمی چیف پھر میرے خلاف ایکشن لے. اب خواجہ صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے اس کے بعد ہم ٹیک آن کریں گے عمران خان صاحب کو, تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ پھر آرمی چیف صاحب جو ہے ان کی کوئی مدد کریں گے خدا نہ خواستہ. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ تو آپ سے خود کنٹروورشل بناتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. انفارچونیٹ ہے, اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیگر پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنماؤں کے اس طرح کے بیانات شاید آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آرمی چیف کی تعیناتی قریب آ رہی ہے ان کی طرف سے جو حکومت کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں اس میں ایک طرح سے لگتا ہے ایسے کہ ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آرمی چیف کے ٹیکس کاغذات ایک دم سے جناب لیک ہو گئے, وہ سامنے آ گئے. پھر اس طرح کے بیانات کہ عمران خان صاحب کو کس نے بنایا, یہ باتیں شروع ہو گئیں, فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے. تو یہ تو اس طرح کی لگتا اس طرح ہے کہ انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے کہ جناب کس طرح انہوں نے ایک دم سے اپنا وہ پینترا بدلنا ہے اور کس شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے اور ابھی سے اس کی جھلک آپ کو نظر آنا شروع ہوگی. پر اینی وے انفارچونیٹ ہے, کوئی بھی ہو اپنی اپنی سیاست کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 70% مینڈیٹ ہے, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اس طرح کی تعیناتی کا آپ انتظار کریں؟ آپ ٹیک آن کریں, ابھی آج پکڑیں عمران خان کو, آج اس کے خلاف جو آپ نے سانپ نکالنا نکال لیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا ہے وہ کر دیں آج. آپ یہ کہنا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہم کریں گے یہ سب کچھ, تو یہ تو پھر آپ خود سیاسی اس کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تعیناتی کو, جو انفارچونیٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینی وے یہ ہیں جی اب تک کی خبریں. باقی جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد میں دھرنے کی اور جلسے کی اجازت کی جو درخواست وغیرہ کوئی دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی ہے. تو اب وہ پنڈی میں ہی وہ کہیں جناب پنڈی میں ہی ہم بیٹھیں گے اور پنڈی میں ہی جو ہے ہم کریں گے, اور اسی کے اوپر حکومت کو بھی بڑا ڈر ہے, بڑا خدشہ ہے, بڑی تکلیف ہے. اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بس یہ جناب مسائل حل ہو جائے آرمی چیف کے. میری نظر میں تو یہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آئینی اختیار ہے, سمری آئے گی, وزیر اعظم اس میں سے ایک نام منظور کر دیں گے. وزیر اعظم نے کوئی نون لیگ سے تو آرمی چیف نہیں لگانا نا, کیپٹن صفدر کو یا کسی اور یا میجر روکڑی صاحب کو وہ تو نہیں لگا دینا. وہ جو پی ٹی آئی کے مبینہ لیڈر سامنے آئے تھے وہ لیڈر ہیں پر پی ٹی آئی والے کہتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں مبینہ. تو ایسی کسی شخصیت کو تو آرمی چیف نہیں لگانا. جو بھی ہے فوج کی تمام اعلیٰ قیادت کمپیٹنٹ ہے, اہل ہے, وہ سب اس اہل ہیں کہ وہ فوج کی قیادت سنبھال سکیں. تو اس میں سے آپ نے کس کو لگا دینا ہے؟ تو اس میں اتنا مسئلہ کیا ہے حکومت کے لیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنا اس کو ایشو کیا بنا رہے ہیں. باقی اگر ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے تو اس سے اس چیز کا کیا تعلق؟ کوئی سمری ادھر سے سائیکل پہ تو نہیں آنی, یا ادھر سے آپ نے جو ہے سمری رکشے پہ تو نہیں بھیجنی نا. وہ ایک حکومت کا پروسیجر ہے, اس کے مطابق ہو جائے گا. آپ کر دیں, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو آئینی اختیار ہے, آپ تو 70% آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. لیکن آپ نے عمران خان کو ٹیک آن تب کرنا ہے جب یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو پھر اس کے اوپر لوگ باتیں تو کریں گے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.